احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں میں سے جس گروہ کا انتخاب کیا بغیر کسی اختلاف کے ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہی گروہ ہے، اور مسلمانوں کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ ہم اگر اس کے متعلق احادیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کریں تو ایک روایت ملتی ہے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، طوبیٰ لمن آمن بی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے مجھے دیکھا۔ اس کو بند کر لیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے مجھے دیکھا۔ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو مجھ پر ایمان بھی لایا اور اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اور یہ فضیلت ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا ہے، تو اس میں ہماری فضیلت سب سے زیادہ ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا نہیں۔ پھر ایک روایت یہ بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، تو لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ تو ہماری فضیلت بڑی زیادہ ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ہماری فضیلت ہی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا۔ ان لوگوں میں سے اب 3 گروہ ہیں، ان میں سے پہلے گروہ کو ہم نے 4 دن لگا کر تفصیل سے پڑھا ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری کی بنا پر یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی لازم کر لیجئے کہ صبح و شام آپ نے فلق اور ناس 3 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جو انسان کو دنیا بھر کے شرور سے محفوظ کر دیتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عادت بھی بنایا اور امت کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ یہ کام لازمی کریں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، آپ کوشش کرتے رہیے، اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچیے، گناہ سے بھاگتے رہیے، بھاگتے رہیے، جتنا میرا بھائی آپ بھاگیں گے اتنا آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ کل ہم نے ایک بات ذکر کی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی گناہ چھوڑتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو نعم البدل ضرور عطا کرتے ہیں۔ اسی بات کو ہم اگر آگے بڑھائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پہ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن اب دعا کریں اللہ توفیق دے۔ گویا ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، اللہ مدد نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے کے لیے محنت کرتے ہیں، جو ہماری طرف نکلتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، روشنیاں واضح کر دی جاتی ہیں، گمراہی کے اندھیرے چھٹ دیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں وہ حقیقتاً مسلمان ہے۔
یہ بھی پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہجرت کرنے والا کون ہے، مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جائے، اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ ہجرت ہوتی ہے المہاجر من ہاجر کنہ اللہ عنہ، مانہ اللہ عنہ، بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ رب العالمین نے روکا، یہ ہجرت ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائیے، باز آ جائیے۔ آپ کے لیے ایک باؤنڈری لائن مقرر کی گئی ہے کہ حد کراس نہیں کرنی، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے۔ آپ کے لیے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حرام کے اندر آپ نے جھانک کر بھی نہیں دیکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال اور حرام کی مثال کس طرح سے ہے کہ گویا ایک آدمی ایک رستے کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے دونوں طرف کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کمروں کے دروازوں کے اوپر کپڑے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے بالکل شروع میں ایک آدمی کھڑا ہو کر لوگوں کو پکار رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان دروازوں کے پردوں کو جھانک کر اندر نہ دیکھنا۔ اور پھر راستے کے اوپر بھی، ان دروازوں کے اوپر والی سائیڈ پر بھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو آواز دے کر الرٹ کر رہا ہے اور منع کر رہا ہے۔ اب جو بندہ اس پردے کو سائیڈ پر کر کے دیکھے گا وہ تو تباہ ہو گیا، اور جو سیدھا راستے کے اوپر چلتا رہے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کو بیان کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، جو بندہ راستے کے شروع پر کھڑا ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا اور سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے، اور جو دائیں بائیں پردے لٹک رہے ہیں، جو کمرے ہیں، ان کے دروازوں پر جو پردے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے تمہیں حرام سے بھی واسطہ پڑے گا، لیکن تم نے اس کے اندر جھانک کر نہیں دیکھنا۔ تم اگر اس کے اندر جھانک کر دیکھو گے تو اس میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ میرا بھائی حرام کی چمک بڑی زبردست ہوتی ہے، حرام کا مزہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جھانک کر بھی نہ دیکھنا۔ اور جو اوپر شخص بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن ہے، وہ تمہیں بار بار الرٹ کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے اپنی ذمہ داری ادا کر کے۔ اب یہ قرآن ہمارے پاس ہے، احادیث ہیں جو ہمیں روکتی ہیں۔ اگر ہم رک جائیں، حرام سے باز آ جائیں، تو یقین کیجیے آگے کے معاملات بڑے آسان ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچے، اور بندے کو یہ بھی چاہیے کہ جب اسے شک پڑے کہ میں گناہ میں ڈوب رہا ہوں، میرا اپنا آپ گناہ میں لتھڑ رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھاگ کھڑا ہو۔ یہ نہ سوچے کہ آگے تالے لگے ہوئے ہیں، آگے دروازے بند ہیں، واپسی کا راستہ اب ناممکن ہو چکا ہے، ہرگز نہیں۔ بھاگنا شروع کرے جس طرح سے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں غلقت الابواب، اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اپنی طرف بڑھنے کی اجازت بھی دی۔ قال معاذ اللہ، اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے جس جگہ پر رکھا ہے کہ کنویں سے نکال کر قید سے آزادیاں دے کر مجھے کہاں سے بکتا بکاتا آج اس نے عزت کی جگہ دی ہے، اور میں منہ کالا کر لوں؟ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بھاگا، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، یوسف علیہ السلام بھاگے، یہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ الف یا سیدہا لدى الباب، سامنے دروازہ آٹومیٹیکلی کھل گیا۔ وہ کس نے کھولا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہ پیچھے سے اس کی قمیض پکڑتی ہے، قمیض پھٹتی ہے، شاہد شاہد من اہلہا، لوگوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، اور پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فلما رآ قمیصہ قد من دبر، جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ واقعتاً پیچھے سے ہی پھٹی تھی۔ اللہ پھر مدد کرتا ہے میرا بھائی، اللہ رب العالمین آپ کو گناہ سے بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ بھاگیے، جب آپ بھاگیں گے، آپ دوڑ لگائیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ اسی طرح سے شیخ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میں
دین کا طالب علم تھا، احادیث پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن جب بھوک کی شدت تھی اور میں بڑا پریشان تھا تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے تو اب حرام کھانا بھی جائز ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد کی چھت پر چڑھا تو مجھے کھانا پکنے کی خوشبو آئی۔ جب وہ خوشبو مجھے آئی تو میری اشتہا، میری خواہش اور بڑھ گئی۔ میں نے مسجد کے ساتھ والی چھت کے اوپر چھلانگ لگائی، بھاگتا بھاگتا چھتوں کو پھلانگتا میں اس گھر کے اندر پہنچ گیا جہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سیڑھیاں نیچے اترا، کچن میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے۔ ڈھکن ہٹا کر میں نے سائیڈ پر دیکھا تو اس کے اندر بینگن پکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بینگن باہر نکال کر رکھا، چھری سے اس کو کاٹا۔ جب میں منہ کے قریب لایا تو میرے اندر کی آواز آئی کہ دین پڑھنے کا یہ فائدہ کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے پھرو، چوریاں کرتے پھرو، تف ہے تمہارے اس عمل کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شدت کی بھوک کے باوجود اس کو وہیں پر چھوڑا، وہ کٹا ہوا بینگن وہیں پر پڑا رہ گیا۔ میں واپس شرمندگی کے ساتھ آ کر مسجد میں لیٹ گیا۔ میرے استاد جو مجھے حدیث پڑھایا کرتے تھے وہ بھی مسجد میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مسجد کے اندر داخل ہوئی اور اس نے آ کر میرے استاد سے کچھ باتیں کی۔ میرے استاد نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو میں نظر آیا۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ عورت، اس کے والدین نہیں ہیں، اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، تم کہو تو تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ کہنے لگے کہ استاد جی میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ استاد نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا یہ اس کو حق مہر دے دو۔ حق مہر اس عورت کو دیا، نکاح ہوا۔ اس عورت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئی۔ جب اپنے گھر میں لے کر گئی تو کہنے لگے ابھی میں اسی کیفیت میں تھا، بھوک مجھے بہت لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا اللہ کی بندی نکاح کی خوشی بعد میں، پہلے کچھ کھانے کو لاؤ۔ وہ جب کھانے کے لیے کچن میں گئی تو وہاں جا کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک بینگن کٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ اکبر، دیکھو پتہ نہیں کون تھا جو یہاں پر آیا اور بینگن کاٹ کر رکھ گیا۔ شیخ طرطوسی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو پوری بات سنائی تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم تیرے گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے مال بھی دے دیا، تجھے خوبصورت بیوی بھی دے دی اور تجھے کھانا بھی عطا کر دیا۔ گناہ کو چھوڑیے، اللہ رب العالمین بڑی آسانیاں کرتا ہے۔ اور یہاں پر مزے کی بات میرا بھائی یہ ہے کہ وہ مولوی آدمی تھا، مولوی بنے اللہ بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق اللہ۔